محترم والدین اور عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو بخوبی علم ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت صورتحال تشویشناک ہے، اور خاص طور پر پاکستان میں اس کی شدت میں دن بدن روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ سب کو یہ بھی اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ڈی پی ایس لاہور میں داخلوں کا سلسلہ جاری تھا کہ اچانک مارچ کے دوسرے ہفتے میں 13 مارچ کو حکومت پاکستان نے اچانک شام کے وقت لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا، اور ڈی پی ایس کو اپنی تمام تر ایڈمیشن اور دیگر ایکیڈیمکس یا رزلٹ کی تیاری کی ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ روکنا پڑا۔ اسی دوران حتیٰ کہ کسی قسم کا کوئی بھی ایڈمن آفس یا ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس آفس کو بھی کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ لہذا یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک پریشان کن صورتحال تھی کہ ایک طرف تو داخلوں کا سلسلہ جاری تھا، دوسری طرف اینول ایگزامینیشن کے رزلٹس کی تیاری کا سلسلہ جاری تھا۔ تو اب کیا کیا جائے، کیونکہ اسکول میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ لیکن ڈی پی ایس کی ٹیم نے گھر میں بیٹھے ہوئے جو ہے بڑی جانفشانی سے کام کیا، اور جس حد تک وہ کوآپریٹ کر سکتے تھے، جس حد تک وہ پیرنٹس کو اور اسٹوڈنٹس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے تھے، انہوں نے کرنے کی کوشش کی۔ رزلٹس بھی اناؤنس کیے گئے، اس کے علاوہ ایڈمیشنز کے رزلٹ کو بھی اناؤنس کیا گیا، اور داخلوں کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری رہا۔ اس وقت گورنمنٹ نے ابتدائی طور پر کچھ ہفتوں کے لیے اسکولز کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن جب اس مرض کی شدت بڑھنے لگی تو اس لاک ڈاؤن کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا 1 جون تک۔ تو جب یہ فیصلہ کیا گیا تو ڈی پی ایس کی ٹیم نے باہم مشاورت کی کہ اب اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ تمام امور کا جائزہ لیا گیا، تو بہت ہی طویل مشاورت کے بعد جو ٹیم تھی وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ چونکہ اپریل اور مئی جو ہیں، یہ ہمارا جو تعلیمی سال ہے وہ اپریل سے شروع ہوتا ہے، اور اپریل اور مئی میں 2 ماہ پڑھائی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر جون، جولائی اور اگست میں موسم گرما کی تعطیلات کے لیے بچے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ تو ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ حکومت پاکستان نے اپریل اور مئی کو موسم گرما کی تعطیلات ڈکلیئر کر دیا ہے، تو جب 1 جون سے اسکول کھولے جائیں گے تو ہم اکارڈنگلی جو سلیبس ہم اپریل اور مئی میں پڑھاتے ہیں وہ ہم جون، جولائی اور اگست میں آسانی کے ساتھ پڑھا سکتے ہیں۔ تب تک بچوں کو انگیج رکھنے کے لیے جو ہے وہ موسم گرما کی تعطیلات کے لیے جو ہوم ورک عموماً اپلوڈ کیا جاتا ہے ویب سائٹ پر اور اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، وہ ان کو پرووائڈ کر دیا جائے۔ لیکن اس مرض کی شدت جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا رہا، اور حکومت پاکستان نے اس لاک ڈاؤن کو جو ہے وہ مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا، اور صورتحال اتنی انسرٹن ہے کہ 1 جون کے بعد بھی ابھی کسی قسم کی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی کہ اسکول دوبارہ کب کھلیں گے۔ لہذا ڈی پی ایس کی ٹیم نے دوبارہ مشاورت کی، اور مشاورت میں مختلف پہلوؤں کو زیر بحث لایا گیا۔ ان میں آن لائن کلاسز کا بھی ایک آپشن تھا، کیونکہ سوشل میڈیا پہ آن لائن کلاسز کا شور سن کر پیرنٹس کی طرف سے یہ بہت بڑا مطالبہ تھا کہ آن لائن کلاسز کو شروع کیا جائے۔ لیکن طویل ترین اور کئی دنوں تک جو مشاورت جاری رہی، اس میں یہ بات کھل کر سامنے آئی کہ ڈی پی ایس میں جو زیر تعلیم طلبہ ہیں وہ 3 طرح کی فیملیز سے بلانگ کرتے ہیں۔ کچھ تو بہت اچھی فیملیز سے بلانگ کرتے ہیں، بہت ویل آف فیملی سے جو ہر طرح کی سہولت جو ہے اس کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ایسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں جو کسی قدر جو ہے وہ مہنگائی کو یا کسی قدر فائنینشیل میٹرز کو افورڈ کر سکتے ہیں، اور کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو پور فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور وہ مہنگی ڈیوائسز یا نیٹ کی سہولت یا اس طرح کی دیگر چیزوں کو افورڈ کرنے کے قابل
نہیں ہے۔ چوتھی چیز یہ بھی تھی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ریموٹ ایریا سے تعلق رکھتے ہیں اور بچوں کی پڑھائی کے سلسلے میں لاہور شفٹ ہوئے ہیں، وہ واپس اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں اور ایسے علاقوں میں موجود ہیں جہاں جو نیٹ کی سہولت ہے وہ ان انٹرپٹیڈ موجود نہیں ہے۔ لہذا اگر آن لائن کلاسز کو شروع کیا گیا تو اگر اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس 20% نہ رہی تو پھر اسکول کے لیے مشکلات جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، کیونکہ 50% اسٹوڈنٹس جو ان کلاسز کو جوائن نہیں کر پائیں گے ان کے پاس ایک یہ جواز ہوگا کہ ان کے پاس یا تو ڈیوائسز نہیں ہیں یا ان کے پاس نیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے یا دیگر ایکسکیوزز بھی ہو سکتے ہیں، تو اس سے ڈی پی ایس کے سسٹم میں ایک خرابی پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ آن لائن کلاسز کے سلسلے میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کلاسز کے دوران کلاس کا ڈیکورم برقرار نہیں رکھ پاتے۔ یہ بھی چیز سامنے آئی کیونکہ کچھ ٹیچرز ایسے ہیں جن کو یہ ذاتی طور پر ایکسپیرینس ہوا اور ان کے آبزرویشن میں یہ بات آئی کہ کلاسز کے دوران بعض اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں اور ان کے پاس 1 یا 2 کمروں کا گھر ہے، تو باقی فیملی ممبرس بھی اسی کمرے میں ہوتے ہیں جہاں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ آن لائن کلاس لے رہا ہے، تو بیک گراؤنڈ میں بہت ہی جو آکورڈ سی آوازیں جو ہیں ان کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے کلاس کا ڈیکورم جو ہے وہ مزید خراب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ ایک چیز یہ بھی کھل کر سامنے آئی کہ بعض پیرنٹس ایسے ہیں جن کے 2 بچے، بعض کے 3، بعض کے 4 اور بعض پیرنٹس ایسے بھی ہیں جن کے 5 بچے بیک وقت جو ہے وہ اسکول میں زیر تعلیم ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کے لیے جن کے 2 یا 3 یا 4 یا 5 بچے زیر تعلیم ہیں، وہ اتنی ڈیوائسز کیسے ارینج کر پائیں گے آن لائن کلاسز کے لیے، اور پھر تمام بچے مختلف جگہوں پر بیٹھ کر کیسے کلاس لے سکیں گے؟ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اگر وہ کلاس لیں گے تو تمام کی کلاسز جو ہے وہ ان کی وائس کی وجہ سے ان میں ان کا انہماک، ان کی کنسنٹریشن جو ہے وہ برقرار نہیں رہ پائے گی۔ تو طویل مشاورت کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ابتدائی طور پر جب تک لاک ڈاؤن کی صورتحال مزید واضح نہیں ہو جاتی تو ہم میٹرک لیول پر اور او لیولس جو ہیں کلاسز ان کے لیے ویڈیو لیکچرز کو ریکارڈ کریں اور ان کو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیں تاکہ ان کلاسز کے بچے جو ہیں ان سے استفادہ کر کے اپنی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ تو مئی کے مڈ سے آنورڈ اور یہ سلسلہ جو ہے ہمارا جاری ہے، اور میرے سامنے یہ ہمارا یوٹیوب چینل کھلا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری 70+ اس میں ویڈیوز ہیں، جن میں سے بہت ساری جو ہیں وہ فریش ویڈیوز ہیں جو کہ مختلف سبجیکٹس کے لیکچرز پر مشتمل ہیں۔ تو یہ سلسلہ جو ہے ویڈیو لیکچرز کی اپلوڈنگ کا یہ ہمارا جاری تھا، اور پھر اس کے بعد مزید پکچر کلیئر ہو گئی کہ جو کرونا وائرس ہے اس کی شدت کی وجہ سے معاملات اتنے انسرٹن ہیں کہ یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اسکول کب کھلیں گے، جس طرح کہ ہمارے محترم وزیر تعلیم انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ ابھی اسکول کھولنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس سے بچوں کے لیے جو ہے ان کی صحت کے، ان کی زندگی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لہذا اس کے بعد دوبارہ ہماری مشاورت ہوئی، دوبارہ کنسلٹیشن کے بعد پھر یہ طے کیا گیا کہ اب کلاس 1 سے آنورڈ تمام کلاسز کے تمام جو کلاسز کے بچے ہیں ان کے لیے ویڈیو لیکچرز تیار کیے جائیں اور ان کو یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیا جائے، اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کو انفارم کر دیا جائے تاکہ وہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچرز جو ہیں وہ یہ لیکچر ریکارڈ کروائیں گے، اور ان کے علاوہ بھی کیونکہ ڈی پی ایس کے پاس بنچ آف ٹیچرز ہیں اور تمام ٹیچرز بڑے کوالیفائڈ ہیں، اور تمام ٹیچرز کی اکثریت جو ہے وہ ایکسپیرینسڈ ٹیچرز پر مشتمل ہے اور وہ اسٹوڈنٹس کو اچھی طرح سے گائیڈ کرنے پر ملکہ رکھتے ہیں۔ تو یہ طے کیا گیا کہ ویڈیو لیکچرز کو اپلوڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کی ان ٹیچرز کے ساتھ رسائی کو بھی ممکن بنا دیا جائے جن کے لیکچر جو ہیں وہ اپلوڈ کیے گئے ہیں، تاکہ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو یا پیرنٹس کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو تو وہ براہ راست ان سے بات کر کے یا ان سے رابطہ کر کے اپنی اس کنفیوژن کو دور کر سکیں۔ تو ابھی اس میں مزید بہتری آتی چلی جائے گی، یہ تو ابتدائی ابھی سٹیج ہے، کیونکہ ابھی بھی اسکول کے اندر جو ہے وہ عملے کو جانے کی اجازت نہیں ہے،
اور نہ ہی ہم کمبائن وہاں پہ میٹنگ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم گھروں میں بیٹھ کر یہ تمام معاملات کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹیچرز کو بھی انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹیچر بھی والنٹیریلی خوشی کے ساتھ وہ یہ تمام کام کرنے پر راضی ہیں، وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن پلیٹ فارم جو ہے وہ اس کا مہیا ہونا بھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ویڈیو لیکچرز کوالٹی لیکچرز ہونے چاہیے تاکہ پیرنٹس اور ٹیچر جو ہیں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان سے اچھی طرح سے استفادہ کر سکیں۔ تو ہماری فرسٹ جو پرائیورٹی ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں ہماری، اور ہمارے پیرنٹس ہیں جن کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے، اور اسٹوڈنٹس کی تعلیم و تربیت جو ہے وہی ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم اسکول سے تنخواہ اسی بات کے لیتے ہیں، اور اسی بات کا جواب ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی دینا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اپنی ان جو ہماری یہ جو خیالات ہیں، ہمارے یہ جو جذبات ہیں، ان کو جو ہے وہ محسوس کرنا جو ہے وہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ جہاں لوگ اس بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، ہم اس بیماری کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا جو حرج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بھی پریشان ہیں۔ تو آپ کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ کرنے کا، یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کسی قسم کی کوئی تشویش موجود ہے تو وہ دور ہو سکے۔ آپ یہ قطعاً نہ سوچیں کہ ڈی پی ایس کی ٹیم، اس کی انتظامیہ بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں اور ان کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ہمارے بچے ہماری شان ہیں، ہمارے بچے ہماری آن ہیں، ان کے رزلٹ سے ہمارے ادارے کا نام ہے، ان کے ایٹیچیوڈ سے ہمارے ادارے کا نام ہے۔ اگر بچے نہیں ہیں تو اسکول نہیں ہے، تو بچوں کی وجہ سے ہی اسکول ہے، اور اگر بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھی ہم فوکس نہ کر سکے تو پھر اس ادارے کے قیام کا بنیادی مقصد جو ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ تو ہماری تمام ہمدردیاں، ہمارے تمام جذبات وہ سب ہمارے بچوں کے لیے ہیں، اور انشاءاللہ ان بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے جو کچھ ہم کر سکے وہ ہم ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش کی گھڑی میں متحد ہو کر، یکجا ہو کر، پورے صبر و تحمل اور قوت برداشت کے ساتھ اس سے نمٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔